کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی شہید، خدا کا بندہ، خدا سے جا ملا۔ ایکس اکاؤنٹ سے پیغام جاری۔ علی لاریجانی کے ڈپٹی علی باطینی اور بیٹے مرتضیٰ کی شہادت کی بھی تصدیق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ علی لاریجانی اور پاسداران انقلاب کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ امریکہ اور اسرائیل سے سخت انتقام لینے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بھی بدلہ لینے کا وعدہ۔ واضح کر دیا کہ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کا خون ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں لوگ گھروں سے نکل آئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے اسرائیل پر شدید حملے۔ تل ابیب میں کلسٹر میزائلوں کی بارش، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، کئی اہم فوجی عمارتیں تباہ، میڈیکل کور اور فوجی بھرتی مراکز بھی تہس نہس۔ دشمن کے خلاف پہلی بار حاج قاسم میزائل کا بھی استعمال۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 200 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے جاری۔ تہران سمیت متعدد علاقوں میں بمباری، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی فوج کا اپنے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق حملے کا مقصد ایرانی اینٹی شپ میزائل سسٹم کو ختم کرنا تھا۔ 5000 پاؤنڈ وزنی طاقتور بموں کے استعمال کا دعویٰ۔ ہمیں اب نیٹو، جاپان، آسٹریلیا یا جنوبی کوریا کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اتحادیوں پر برس پڑے۔ کہا، اتحادیوں کا رویہ مایوس کن ہے۔ ہم جن ممالک پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ ضرورت کے وقت کام نہیں آتے۔ امریکہ دنیا کی عظیم طاقت ہے، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ نیٹو ساتھ نہ دے کر احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز بھی رد۔ پہلے خارجہ پالیسی اجلاس میں واضح کیا کہ امریکہ اسرائیل کو ہرانا ہوگا۔ یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تجاویز 2 ثالثی ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھیں۔ ایرانی صدر نے کہا، ہم نے ہتھیار ڈالیں گے، نہ دھمکیوں کے آگے جھکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ٹیلی فون۔ کہا، جن ممالک کو امن و سلامتی سے متعلق تحفظات ہیں انہیں ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کو ایران پر مسلط کیا گیا۔ اقوام متحدہ ایران پر حملے کی بلا امتیاز مذمت کرے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج طلب ریاض میں ہونے والی اہم میٹنگ میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خطے میں ڈرونز اور میزائل حملوں کی صورتحال کے بعد کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے عرب میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ایران پر حملوں کی مذمت کرتا ہے، کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں حصے دار بننے کی خواہاں ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ PIA کی فجیرہ کے لیے پروازیں 48 گھنٹے کے لیے معطل۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق متحدہ عرب امارات کے شہر العین کے لیے پروازیں حسب معمول جاری رہیں گی۔ ملک بھر سے مشرق وسطی جانے والی مزید 83 پروازیں منسوخ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ کاروبار کے دوران 3600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,53,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش۔ گھوٹکی، اوباڑو، میرپور ماتھیلو اور ڈھیر کی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی میں بھی کئی مقامات پر تیز بارش متوقع۔ NDMA نے 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور محمد محمود عالم کی 13ویں برسی۔ انہوں نے جنگ میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہاز گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ بے مثال اور بہادری سے بھرپور کارنامے پر MM عالم کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اور وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید کی شاپنگ عروج پر پہنچ گئی۔ بازاروں میں رش، بچے بڑے خواتین سبھی شاپنگ میں مصروف۔ کپڑوں کے بعد اب جیولری، سینڈلز اور میچنگ دوپٹوں کی خریداری بھی جاری۔